شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے انہیں وفات دی، پھر آپ کی بیویوں نے آپ کے بعد اعتکاف کیا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا قرآن ایک بار پیش کیا جاتا تھا۔ جس سال حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی گئی، اس سال دوبارہ پیش کیا گیا، اور حضور ہر سال 10 دن اعتکاف کرتے تھے۔ وفات کے سال 20 دن اعتکاف کیا۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تو مسجد میں رہتے ہوئے میری طرف اپنا سر جھکا دیتے، میں کنگھی کر دیتی اور بجز ضروریات انسانی گھر میں تشریف نہ لاتے۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال اعتکاف نہ کر سکے، جب اگلے سال آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو نماز فجر پڑھتے، پھر اپنے اعتکاف گاہ میں داخل ہو جاتے۔ روایت ہے انہی سے، فرماتی ہے معتکف کے لیے سنت یہ ہے کہ نہ تو بیمار کی مزاج پرسی کرے اور نہ جنازی ہی کو جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اسے چھوئے، نہ کسی کام کو جائے سوائے ضروری کام کے، بغیر روزہ اعتکاف نہیں ہوتا، اور صرف جامع مسجد میں ہی اعتکاف کرے۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کہ آپ جب اعتکاف کرتے تو آپ کے لیے بستر بچا دیا جاتا یا ستون توبہ کے پیچھے آپ کا تخت پوش ڈال دیا جاتا۔ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ اعتکاف گناہوں سے باز رکھتا ہے، اور معتکف کو تمام نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے، تمام نیکیاں کرنے والے کی طرح۔